الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار اے لوگو جو ایمان لائو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے جنگ کرنے لگو تو ان کے مقابلہ میں پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ فرمایا، جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری سوائے یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا اپنے دوسرے دستے سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کنکریوں کو نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر یہی حماقت دوبارہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کو دہرائیں گے۔ تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین، سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 15 سے میں نے پڑھا ہے، 9واں پارہ ہے۔ رکوع تک میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، 3 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، جو ابو جہل تھا وہ اللہ کو بھی مانتا تھا۔ پہلے ہم یہ مانا کر لیتے ہیں مشرک کہتے کس کو ہیں اور کافر کس کو کہتے ہیں۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہو،
اس لیے مشرک کا معنی ہے نا شریک ٹھہرانا. کیا مطلب؟ کہ اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ویسا ہی ماننا، اس کو مشرک کہتے ہیں. تو ابو جہل مشرک تھا. کافر اس لیے ہوا، کافر کا مطلب ہے انکار کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزات دکھاتے، پہلے شرط وہی لگاتا، اگر تم یہ معجزہ دکھا دو میں مسلمان ہو جاؤں، میں ایمان لے آؤں. لیکن جب وہ دکھاتے تو انکار کرتا، اب کافر بھی ہے. یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے. ابو جہل مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، پھر بھی اللہ پہ یقین کر رہا ہے. یہ جو ابھی آپ نے آیت سنی ہے نا، یہ چلا کہاں سے تھا؟ مکے سے. جنگ کہاں ہوئی ہے؟ مدینے، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا ہے. 300 میلوں کا فاصلہ ہے درمیان میں. چلتے ہوئے اس نے خانہ کعبے کا غلاف پکڑ لیا اور غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ آج ہم دونوں میں فرق پیدا کر دے، جو ہم دونوں میں سچا ہے اس کو فتح دے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے تو ان کو فتح دے، اگر ہمارا دین سچا ہے تو ہمیں فتح دے. یہ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، میں رات مطالعہ کر رہا تھا. صرف ایک دفعہ اس نے نہیں مانگا، ایک اور جگہ بھی ہے، وہاں بھی اس نے مانگا. اور مانگا کس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے ہیں. ایک دن خانہ کعبے کا طواف کرتا ہوا غلاف پکڑ لیا. غلاف پکڑ کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اے اللہ، اگر ہم جھوٹے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے، تو ہمارے اوپر اپنا قہر نازل کر دے. یہ بھی قرآن میں ہے. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سن لیا، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ اب تو وہ خود مانگ رہا ہے، بھیج اس کے اوپر قہر. میں بھی شان نزول بتا رہا ہوں، آیت پڑھوں گا. یا اللہ یہ مانگ رہا ہے، اب قہر بھیج. اللہ نے وہی بھیج دی. کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. فرمایا اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک آپ ان میں ہوں گے. یہاں اللہ پاک نے دونوں تصدیقیں کر دی. ایک تصدیق کیا کی کہ میرے محبوب آپ سچے ہو، آپ سچے ہو، یہ جھوٹا ہے. عذاب کا مستحق تو ہے، آپ بھی دعا مانگ رہے ہو، لیکن اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر عذاب آ جائے تو پھر رحمت للعالمین والی پگڑی تو نہ رہی. میں نے جو کہا ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. کیسے کہ یہ اتنے برے کرتوت کر رہے ہیں، آپ کی رحمت کی برکت سے ہم نے اس عذاب کو روکا ہوا ہے. زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، اللہ فرماتے ہیں رک جا رک جا، ٹھیک ہے میرا باغی تیرے اوپر چل رہا ہے لیکن میرا محبوب بھی تو چل رہا ہے. اور ایک یہ موقع آیا، جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے. پہلے اس نے دعا مانگی اللہ سے، یا اللہ اس کو فتح دے جو ہم دونوں میں سچا ہے.
اس لیے جنگ کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ ہم دونوں میں جو سچا ہے اس کو فتح دے۔ اللہ کی شان، ابو جہل جب آیا، اب اس کو یقین تھا کہ جو باپ دادے والے مشن پہ چل رہا ہے وہ سچا ہے، بطور اپنے ذہن کو وہ پیش کر رہا تھا۔ جیسے آج کا مشرک بھی کہتا ہے، وہ اپنے اوپر بڑا یقین رکھتا ہے کہ ہم قبروں کے پجاری جو ہیں، یہ باپ دادے والا دین ہے، ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ہم حق پر ہیں۔ یہ وہابی حق پر نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں، یا اللہ، قرآن پاک کا جو طریقہ کار ہے وہ تو بتا رہا ہے ہم حق پر ہیں، لیکن یہ پردہ ان کے سامنے کھول دے تاکہ انہیں پتہ چل جائے، وہ کیوں نہیں سیدھے راستے پر آتے؟ فرمایا خاموش ہو جا، یہی بات تو میں نے حضور کو بھی کہہ دی تھی۔ یا اللہ کیا کہا تھا؟ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بھی کہا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، میں نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ جس بات سے انہوں نے حق کو سمجھنا تھا وہ حق والا سیل بھی نکال دیا ہے۔ جب حق والا فیوز بھی اڑ گیا تو حق کو سمجھیں گے کیسے؟ تھوڑا دھیمے جے لفظ نال آکھ رہے ہیں، آج دا مشرک دا بھی فیوز اڑے ہویا ہے۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ اپنی اسی زبان سے کہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک۔ میں یہاں ایک سمجھانے کے طور پر یہ بات کروں گا نا تو اس بات کی سمجھ آئے گی جو اب میں کہہ رہا ہوں۔ میں ایک جگہ خطیب تھا، وہاں کی زبان بڑی عجیب تھی۔ والد اپنے بیٹے کو کہتا تھا، او حرام دیا، او حرام دیا۔ میں نے ایک دن ان کو کہا، بس جب تم اپنے بیٹے کو گالی دیتے ہو تمہیں پتہ تم کیا کہہ رہے ہوتے ہو؟ تمہیں شعور ہوتا ہے؟ کچھ پتہ ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ نہیں۔ میں کہ تو انہوں کہہ رہے ہیں حرام دیا، حرام دیا دا معنی کی ہے کہ تیرا پیو کوئی ہو رہے، میں نہیں ہاں، تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنی زبانی اپنی گال آپ کر رہے ہو۔ کوئی اس طرح اپنے اوپر اپنے بیوی پہ تہمت لگاتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان پہ لگا رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، وہ جان بوجھ کے نہیں لگا رہا، ان کے دماغ پہ پردہ ہے۔ جس طرح اپنے حقیقی بیٹے کو باپ گالی دے رہا ہے لاشعوری میں کہ پردہ آیا ہوا ہے، اسی طرح مشرک جو ہے وہ اللہ کو، دین حق کو، قرآن کو، صراط مستقیم والے راستے کو نہیں سمجھ پا رہا، پردہ آیا ہوا ہے، پردہ آیا ہوا ہے۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ میں نے کہا ان کا نعرہ سنا کرو، بلکہ قوالی میں بھی کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک۔ اب ان سے پوچھو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی تو اس کا یہی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا جو حق ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، اور جتنی بیٹھے پردہ ہے نا، ان کے عقلوں پہ پردہ ہے۔ ادھر سے کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جو اللہ کا حق ہے وہ کوئی اور مستحق نہیں ہے، پھر اللہ کا حق پیروں کو، ولیوں کو، قبروں کو، جھڑیوں کو، تعزیے کو، تابوت کو دے رہے ہیں۔ پھر پردہ ہے نا، ان کو پتہ بھی نہیں، شعور بھی نہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر، والا سمعہم، ان کے
کانوں پر مہر لگا دی ہے، والا ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکا دیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو حق کو دیکھنا تھا وہ ادھر سے اندھے ہیں، ادھر سے اندھے ہیں۔ یہ بہت دور چلا گیا ہوں، بات عرض کر رہا تھا ابو جہل وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حق کی تلاش ہے لیکن حق کی طرف آتا نہیں ہے، ادھر سے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ اس کو فتح دے جو حق پر ہے۔ اب جو حق پر ہونا تھا فتح یاب تو اسی نے ہونا تھا نا۔ غزوہ بدر کی فتح کے موقع پر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ، سبحان اللہ۔ یار یہ بات میں بعد میں کروں گا، پہلے وہ بات پوری ہونے دو۔ تو کیا ہوا؟ ابو جہل جنگ کر رہا ہے اور وہاں کہہ رہا ہے وہ، کیونکہ اس کو گھمنڈ تھا نا کہ میں حق پر ہوں اور میں اللہ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگ کے آیا ہوں، اس کو گھمنڈ تھا کہ میں حق پر ہوں، میں نے فتح پا لینی ہے، اور وہ گونج رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آج ہم غالب آئیں گے، فتح یاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کنیکشن ملایا، اللہ نے یہ آیات اتاری، فرمایا میرے محبوب یہ اس لیے کہہ رہا ہے، یہ ادھر سے خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ کے آیا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کو پتہ نہیں ہے حق پہ ہے کون۔ اگر میرے محبوب یہ ناکام ہوگا، یہ اپنی دعا خود کر کے آیا ہے، اس نے خود کہا ہے نا یا اللہ جو ناکام ہوگا اس کو ناکام کر دے، جو ایمان پر نہیں اس کو ناکام کر دے۔ یہ دعا تو خود مانگ کے آیا ہے۔ خیر یہ بڑا یعنی کہ نعرہ لگا رہا تھا، توجہ کیجیے، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں۔ جب بدر کی جنگ فتح ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی لاشوں کو ایک طرف کر دو۔ 70 سردار قتل ہوئے، لاشوں کو ایک طرف کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی لی، ان کے قریب ایسے مار کر فرمایا اب بتاؤ کامیاب کون ہے، اب بتاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیسے سنیں گے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفہوم یہ ہے، فرمایا اے فاروق تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ کیوں؟ سنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے کہ نہیں کیے؟ آسمان پہ جا کے کیے یا زمین پہ؟ زمین پہ کیے۔ درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن جو کروا سکتا ہے وہی تو قدرتوں کا مالک ہے، وہی تو مسبب الاسباب ہے۔ ابھی میں بات کھولوں گا اس کے اوپر جو آیت آئی ہے، پہلے یہ دیکھ لو، یہ ناکام ہوا، اس نے دعا بھی یہی مانگی تھی، جو جھوٹا ہے اے اللہ اس کو ناکام کر دے، جو سچا ہے اس کو فتح یاب کر دے۔ فرمایا میرے محبوب یہ ادھر سے بد دعا اپنے لیے خود مانگ کے آیا تھا۔ دوسری بات، اللہ پاک نے ایک بات حضور کے اصحاب کو فرمائی اور ایک بات حضور کو فرمائی، وہ کس لیے فرمائی یہ بھی قابل غور ہے۔ شکر ہے اللہ آپ نے فرما دی، آپ نے فرما دی۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ جو ایمان و توحید والے ہیں نا، اللہ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔
یہ جو آج کل کہتے ہیں نا بابے نے یہ کر دیتا، فلانی کرامت کر دیتی، فلانی کرامت کر، او بابے سارے جمع ہو جان میرے نبی دی دھول دے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ حضور کو کہہ رہے ہیں رات کو، یہ اب میں دوبارہ قرآن پڑھوں گا، رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ یہ میری چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں میں ایک اور بات کرتا جاؤں، لوگ کہتے ہیں اگر کربلا میں حضرت امام حسین قربانی نہ دیتے دین ہم تک نہ آتا۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، یہ بات بعد میں کر، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ۔ حضور کی زبانی پوچھتے ہیں، حضور کی دعا بتا رہی ہے اگر محمد کے اصحاب قربانی نہ دیتے حسین تک بھی دین نہ جاتا۔ حضور خود کہہ رہے ہیں، حضور خود مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ مختصر دین والے ہیں، یہ شہید ہو گئے، پھر آگے کلمے کی دعوت کون لے کے جائے گا؟ جب کلمے کی دعوت لے کے کوئی نہیں جائے گا تو کربلا میں حق والا کون جائے گا؟ تاریخی بات کا سہارا لیتے ہو، حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ان کی آڑ میں آ کر صحابہ کی قربانی کو بھی نہ بھلاؤ۔ جو حدیث آئی ہے حضور خود مانگ رہے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو کہا کرو نا کہ اگر غزوہ بدر کے اندر اللہ صحابہ کو فتح نہ دیتے دین ہم تک نہ آتا، اتھے زبان گنگی ہو جاتی ہے۔ یوں بھی کہا کرو، تمہیں نہیں کہہ رہا ان کو کہہ رہا ہوں، ہاں جو 2 نمبر بیان کرتے ہیں، صحابہ کی قربانیوں کو فراموش کرتے ہیں، میں ان کو تھوڑا سا ہلا رہا ہوں۔ خیر بات کر رہا تھا، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلے دیے۔ ایک حوصلہ تو یہ دیا، فرمایا کہ ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں، پھر فرمایا ہم 5000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، الف عربی کے اندر 1000 کو کہتے ہیں آلاف، ثلاثہ آلاف، 3000 من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے نازل کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ بلا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو گے، اللہ پاک تمہارے صبر کی وجہ سے، تمہاری پرہیزگاری کی وجہ سے فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، يُمْدِدُكُم، بطور امداد کے اللہ بڑھا دیں گے، کیا کریں گے؟ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ من الملائکۃ مصومین، فرمایا اللہ پاک 5000 فرشتے بھیج دیں گے۔ پہلے 3000 پھر 5000، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، توجہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا میرے محبوب
آپ ایسے کریں، یہ تو دشمن تلواریں چمکا رہے ہیں نا، تو تیری جماعت صحابہ ان کو ایک دلی اطمینان دلانے کے لیے، فرشتے تو پوشیدہ ہیں، ایک زہری نقشہ بھی ان کو دکھا دو۔ یا اللہ کیا دکھاؤں؟ فرمایا نیچے سے تھوڑے سے کینکر اٹھاؤ، تھوڑے سے کینکر اٹھاؤ، اپنے ہاتھ پہ رکھو، میرا نام لے کر، سبحان۔ کاش کہ لوگ یہ قرآن کی آیت پڑھ لیتے۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات کیا ہے؟ نیچے سے کینکر اٹھاؤ اور کیا کرو؟ میرا نام لو اور پھونک مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کینکر اٹھائے، ہاتھ پہ رکھے، اللہ کا نام لیا، کافروں کے دائیں جانب، کافروں کے بائیں جانب، کافروں کے درمیان 3 مٹھی پھینکی۔ فرمایا تھوڑے سے کنکر تھے، وہ بڑا طوفان بن گیا، اور اتنے زہریلے کنکر بن گئے، کافروں کی آنکھوں میں ٹکرا رہے ہیں اور وہ ایک دوسروں کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ ہم سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کو پتا تھا میرا نبی اب آپ ہو، اب آپ چلے جاؤ گے، بعد میں ایمان والے اپنے آپ کو ایمان والا کہیں گے لیکن مشرک بن جائیں گے، اپنے آپ کو ایمان والا کہیں گے لیکن بن مشرک جائیں گے۔ اللہ کو پتا تھا نا، اللہ پاک نے ابھی سے بندوبست کر دیا ہے۔ کیوں؟ مشرک نے کہنا تھا، دیکھا نبی مشکل کشا ہے، مختار کل ہے، نبی نے کام کر دیتا نا، ہاں جی، اللہ نے وہیں سے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، آیت نمبر 17 سورۃ انفال نامہ پارہ، لوگ اپنے گھروں میں خود پڑھ لیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکر پھینکے نا، طوفان بنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ فرمایا پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کنکروں کو نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ آج تک لوگ بابے دے بارے فلانا بابا کرنی آلا، فلانا مشکل کشا، فلانا حاجت روا، او بابے رہے اپنی جگہ تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو بھی بتا دیا، فرمایا میرے محبوب یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ میں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ساتھیوں کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وہ کام کروائے ظاہری طور پر، کیے تو اللہ نے، وہ کام کروائے جو کام اللہ کے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج کا مشرک کہہ سکتا تھا اور کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو اللہ کا تھا، مردوں کو زندہ کر دینا، دیکھو حضرت عیسیٰ نے کر دیا۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے نا۔ لیکن وہاں بھی اللہ نے کہا، فرمایا اے عیسیٰ یہ جو مردے کو تو نے زندہ کیا یہ تو نے نہیں کیا، میرے حکم سے ہوا ہے۔ 2 منٹ آپ کے پاس ہوں تو میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں، کل کوئی یہ نہ کہے کہ قاری صاحب قرآن کی آیت تو نہیں پڑھی لیکن اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ مزہ تو تب آتا ہے کہ ساتھ قرآن بھی پڑھا جائے۔ قرآن پڑھنے سے لوگوں کا ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، توجہ کیجئے، اللہ پاک خود فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ لوگوں نے کہنا تھا دیکھو حضرت عیسیٰ مشکل کشا ہیں، دیکھو انہوں نے کیا کر دیا۔ اب میں معنی پڑھتا ہوں۔ فرمایا بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے گا، فرمایا میں تمہارے رب کی طرف سے، وہ کہے گا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے ساتھ بِإِذْنِ اللہ لگایا، کیوں؟ اگر اللہ نہ لگاتے آج کے مشرک کو یہ موقع مل جاتا۔ دیکھو نبی بھی مشکل کشا مختار کل ہے، دیکھو مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیا ہے، یہ زندہ بھی ہوا، مٹی کا پرندہ کیسے بنا؟ دیکھو نبی کے اندر بھی اتنی طاقت ہے جتنی اللہ کے اندر ہے، اللہ نے ساتھ قید لگا دی۔ اوے نبی نے نہیں کیا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے کیا ہے۔ اگر اللہ نہ کرتے نبی نہ کر سکتا۔ آگے پھر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ پھر اللہ نے بِإِذْنِ اللہ کہا، پتہ کیوں کہا؟ موتی لے لو، اگر اللہ یہاں بِإِذْنِ اللہ نہ لگاتے، مواحد کا یقین تو پھر بھی بننا تھا کہ یہ بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن مشرک نے کہنا تھا وہ اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ نے نہیں کیا۔ اگر اللہ نے کیا ہوتا تو اللہ بِإِذْنِ اللہ یہاں بھی لگا دیتے، اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا ہے۔ اللہ نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا کہ یہ گمان نہ کر بیٹھے، اللہ نے یہاں بھی بِإِذْنِ اللہ لگا دیا ہے۔ سمجھ آگے؟ توجہ کیجئے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک تو میرے پاس اللہ پاک نے بطور دلیل کے مجھے یہ معجزہ دیا ہے، میں مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، فرمایا ایک اندھا وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر پھر اندھا ہو گیا، ایک پدیشی اندھا، فرمایا جو پدیشی اندھا ہے میں اسے پھونک مارتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جو قبروں کے اندر مردے پڑے ہیں میں ان کو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا جو تم کھا کر آتے ہو یا گھروں میں چھپا کر آتے ہو، فرمایا میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں ہیں، اگر تم ایمان لے آؤ۔ توجہ کیجئے، میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب یہ جو کنکر آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے، یہ اللہ نے پھینکے ہیں۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، یہاں اللہ پاک نے ایمان والوں سے کہا، پہلے حضور سے کہا نا یہ جو آپ نے کیا آپ نے نہیں کیا، پھر اللہ نے ایمان والوں سے بھی کہا ہے او نبی کے صحابہ، یہ جو آپ تھوڑی سی جماعت ہو کر اللہ نے آپ کو فتح دی ہے، یہ آپ کے بغیر بھی میں ان کو ناکام کر سکتا تھا، آپ کے بغیر بھی، کیوں میں مسبب الاسباب ہوں، میں ابابیلوں سے کام لے سکتا ہوں، آپ کے بغیر بھی میں یہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم کتنے ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی نا؟ تمہارے ایمان کا درجہ دکھانا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی محنت کا خلاصہ دکھانا تھا۔ اس لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں نا
امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے محمد کے اصحاب کے دلوں کا امتحان لیا، وہ تقوی والے ہیں، اولئک هم الفائزون، وہ سارے کامیاب ہیں۔ بس معنی صرف سن لو، توجہ کیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کنکر کو نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے ہیں تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش میں کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہم